جج دلاور خان کے ساتھ آپ کی بڑی گرما گرمی رہی ہے. 25-30 سال سے ایک تعلق ہیں. پہلے میں جج تھا, یہ وکیل تھے, میرے سامنے پیش ہوتے تھے. اگر عمران خان صاحب جج زیبا چودھری سے معافی مانگ سکتے ہیں تو کیا اداروں سے بھی اپنے بیان پہ معافی مانگ سکتے ہیں؟ اگر کوئی مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا ہوگا تو ملٹری آفیشلز کا چلا ہوگا. سویلین کا اس صورت میں چل سکتا ہے. آرٹیکل 6 لگائیں یا یہ پوری تعزیر کے تمام دفعات ہم پہ لگائیں, تمام انسداد دہشت گردی کے قوانین لاگو کریں, ایک ایک کیس کو ہم فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بے گناہ ہے. جس انداز میں اور جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا, گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ کے احاطے میں, کیونکہ نہ عدالتیں ہیں, نہ قانون ہے, نہ رول آف لا ہیں, سب اکٹھے مل کے ایک شخص کو گرانے کے چکر میں ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سیاب احمد عباسی. اوصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر اتنے زیادہ مقدمات ہیں, اگر ان کی ہم تفصیل لکھنے پہ آ جائیں, بیان کرنے پہ آ جائیں تو میرے خیال میں اچھے خاصے دن چاہیے اس کے لیے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے جب مقدمات ہم گن بھی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی ان کی مقدمات کی پیروی اور ان مقدمات کو جس جرأت و بہادری کے ساتھ عدالت میں لڑ رہے ہیں, میری مراد شیر افضل خان مروت, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اوصاف ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. ناظرین کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کتنے مقدمات ہیں اور اکیلا شیر افضل خان مروت ان مقدمات کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ. خان صاحب پہ مقدمات جو ہیں وہ ان کی یقینی تعداد اس لیے نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ ہر روز نئے مقدمہ جو ہیں وہ درج ہوتا ہے. البتہ گزشتہ رات تک ان مقدمات کی تعداد 181 تھی, اور جس میں پولیس اور FIA, نیب, اب جو دو نئے مقدمے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں, ایک سائفر کا مقدمہ ہے اور ایک آج اعظم خان صاحب نے بیان دیا ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں انویسٹیگیشن میں. ایک تو پہلے سے چل رہا ہے, جبکہ یہ سائفر والا کیس نیا ہے اور یوں تعداد 182 بنتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ 182 مقدمات ہیں, ان میں سے کتنے مقدمات ایسے ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہو, انڈائریکٹلی مقدمات ایسے کتنے ہیں جن کی آپ سپرویژن کریں؟ دیکھیں, خان صاحب کے جو لاہور کی ٹیم ہے وہ لاہور کے مقدمات کو دیکھ رہی ہے. اسلام آباد میں جتنے بھی مقدمات ہیں, بہت سارے کیسز میں خود ان کا لیڈ لائر ہوں. چند ایسے کیسز ہیں جس میں خواجہ عارف صاحب جو ہیں, مثال کے طور پہ نیب میں جو توشہ خانہ کا کیس ہے, یا القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے, بقایا جو ان کے جتنے ETC کے کیسز ہیں, فوجداری مقدمات ہیں, یا یہ ابھی جو اس پہ نکاح کے کیس میں سمن ہوا ہے, یا سائفر کا مقدمہ ہے, یہ ان تمام مقدموں کو میں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ جو مقدمات ہوتے ہیں, ایک مقدمہ ایک دن دائر ہوتا ہے, دوسرے دن شام کو پتہ چلتا ہے جی کہ خان صاحب کے اوپر نئی FIR ہو گئی ہے. جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچتی ہوگی تو پھر آپ مینٹلی طور پہ کس طرح پریپیئر ہوتے ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیں, یہ 30 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس پیشے میں, تو مقدمات کے ساتھ تو ساری زندگی گزری ہے. اور خان صاحب کے ساتھ تو جب یہ 1 درجن تھے تو ہم 1 درجن کو حیرانگی کی نظر سے دیکھتے تھے. اب تو بدرجہ کتنے درجن بن گئے ہیں, تو لہذا اب یہ حیرانگی رہی نہیں ہے. اب تو ان سے ہمیں توقع یہی ہے کہ یہ اپنی فیصدیت کا مظاہرہ جو ہے وہ اور بھی تندہی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں اور رکھیں گے. اچھا, آپ نے ڈر کی بات کی, ہر شخص کو ڈرایا ہوا, تو شیر افضل خان مروت پہ کتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا یا کیا تھریٹ سے؟ دیکھیے, میں نے تو کہہ دیا, اگر یہ مجھ پہ جسمانی تشدد کریں گے تو میں تو مان لوں گا کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا دیں. اتنا مطلب اعلیٰ کردار کا ہیں اور اتنا ایماندار ہیں. اگر یہ مجھے ماریں گے, میں بھی کوئی بیان دے سکتا ہوں. جہاں تک ڈر کی بات ہے, ہمارے علاقے میں اتنا تشدد, اتنا ظلم, اور ہم نے اتنا سفر کیا ہے وار آن ٹیررزم میں کہ اب ہماری مثال چلتی پھرتی لاشوں کے ہیں. تو لہٰذا ڈر اب نکل چکا ہے وجود میں. اگر کوئی زندگی کی رمقی آپ فیل نہیں کرتے ہیں تو جو اندر جس کو زندگی نظر آ رہی ہے وہ ہم کب کے تاج دینے کو تیار ہیں. تو لہٰذا وہ ڈر اسی دن جو ہے ہمارا نکل چکا تھا جس دن ہم گھروں سے جنازے اٹھاتے تک گئے. کوئی ایسی دھمکیاں آپ کو ملتی ہیں؟ دھمکیاں ساری زندگی ملتی ہیں وکلاء کو, فوجداری وکلاء کو بالخصوص, لیکن ان کا ذکر کرنا ہی فالتو ہے, ان کو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب نے 9 مئی کے اندر جو کچھ ہوا,
آپ کو کہیں آپ وکیل بھی ہیں, وکیل جب عموماً کلائنٹ آتا ہے تو وکیل کہتا ہے یار آپ کو یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, یہاں ہماری سیفٹی تھی, ہم اچھی طرح اس کو لڑ بھی سکتے تھے, اس مقدمے کو زیر بحث بھی اچھی طرح لا سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ عمران خان صاحب سے آپ نے ڈسکس کیا ہو کہ یہ بیان اگر آپ یہاں پہ نہ دیتے تو ہم بڑے سیف ہینڈ پہ کھیل رہے ہوتے. دیکھیں, اگر کوئی بیان آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بیان ہیں جو شاید ان کی ذات کو یا ان کے مقدمے کو نقصان پہنچا رہا ہو, تو تب تو میں کمنٹ کر سکتا ہوں. لیکن اگر جنرلی آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آج تک اللہ نے اس کو اتنی ایک اوریٹری جو ہے اس کی ایک صلاحیت دی ہے. آپ ان کی تقاریر سنیں. پاکستان میں اس جیسا بہترین مقرر, بہترین وکیل, منطق کے ساتھ بات کرنے والا, دلیل کے ساتھ بات کرنے والا, کنونسنگ بات کرنے والا, جب وہ تقریر ختم کرتا ہے تو وہی نتائج جو اس نے بتائے ہوتے ہیں وہی آدمی خود ہی اخذ کر لیتا ہے. تو لہٰذا مجھے تو آج تک اس کے کسی فعل میں یا قول میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی ہے جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ 9 مئی سے پہلے جس کو ریڈ لائن کہا جاتا تھا, یوم انقلاب کہا گیا, تو اس چیز نے بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ چیزوں کو بھڑکایا جس کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آئے؟ دیکھیں, میں ایک چیز کا یہ ضرور ذکر کروں گا. یہ جو سوشل میڈیا پہ یا تقاریر میں جو ہیں فریقین یا پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ورکر یہ جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ گفتگو کرتے ہیں افراد کے لیے, اداروں کے لیے, سیاسی عمائدین اکابرین کے لیے, یہ چیز بہت ہی میں اس کا بالکل مطلب ناقد بھی ہوں اور نفرت بھی کرتا ہوں. آپ ٹویٹر اٹھائیں نا, پاکستان کی ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا چل رہے ہوتے ہیں, ایک طرف لعنت چل رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے, لیکن ساری گالیاں چل رہی ہوتی ہیں. بحیثیت قوم جو ہیں ہم اخلاقی دائروں اور اخلاقی قیود سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آزاد کرتے جا رہے ہیں. اس چیز کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, نون ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, اور یہ تمام پارٹیز کے ورکر جو ہیں اب یہ بالکل گالم گلوچ کی ایک جنگ انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کی ہیں. یہ ان کو کیونکہ والدین نے کوئی قصور نہیں کیے ہیں کہ اگر اس جنریشن کو جنم دیے ہیں اور آج ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں اخلاقیات جو ہیں وہ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار تھا 9 مئی کے واقعے کے اندر, جو کچھ ہوا اس میں بھڑکایا گیا سوشل میڈیا؟ 9 مئی کا تو واقعہ دیکھیں محترم, اس پہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں, کون سا 9 مئی کا واقعہ جو ہیں وہ میں اگر مختصراً آپ کو بتا دوں. 9 مئی کا واقعہ ہے جس میں 25 PTI کے لوگ شہید کیے گئے, 3 لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئی, 50 لوگوں کو گولیاں لگی, 100 دیگر لوگ جو ہیں سیریسلی زخمی ہوئے, ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں نظر بند ہیں. ایک جواز بنایا گیا, سٹوری گڑی گئی جی کہ جی HQ پہ اٹیک ہوا, جناب اس پہ اٹیک ہوا, اور اس پہ جب خان ان کی تحویل میں تھا اور تحویل میں لیتے ہوئے جو قوم نے دیکھا کہ یعنی جس انداز میں اور جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا, گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ کے احاطے میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ 9 مئی کے مستفیدین جو ہیں, جو بینیفیشریز ہے, وہ انہی کا گڑا گیا ڈرامہ ہے. PTI تو 9 مئی اگر اس کی خالق ہوتی یا اس کی آرکیٹیکٹ ہوتی تو کوئی فائدہ تو اخذ کیا ہوتا. PTI تو سفر کر رہی ہے. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی حل ہوگا, کب یہ ختم ہوگا سلسلہ؟ جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں, کیونکہ نہ عدالتیں ہیں, نہ قانون ہے, نہ رول آف لا ہیں. سب اکٹھے مل کے ایک شخص کو گرانے کے چکر میں ہیں, اور ایک ہی واحد آدمی ہے جو ڈٹا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں بتا دوں, جس دن انہوں نے چیئرمین PTI کو یا گرفتار کیا یا ان کو زیر کر لیا, جس کا ہونا مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے, اور خدا کبھی یہ نہ کریں, اس دن سمجھے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو زیر کر لیا, پاکستان کی سالمیت کو زیر کیے, پاکستان کی وحدانیت کو زیر کیے, پاکستان کی شناخت کو زیر کریں گے, پاکستان کے سروائیول کو زیر کریں گے. پھر جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہم جیسے لوگوں کو سانس لینے کے لیے کوئی جواز موجود ہے. شیر افضل صاحب, آپ ایک منجے ہوئے وکیل ہیں, اور اس سٹیج پہ جب آپ مقدمات لڑ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ
پاکستانی قانون میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو تھریٹ کرتا ہے ایک بندے کو اور دوسرے دن اگر وہ بندہ قتل ہو جائے تو ایف آئی آر ہمارے تھانوں میں اس بندے کو کے اوپر کرتی ہے جس نے تھریٹ کیا تھا. تو کیا عمران خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے جو بیانات دیے تھے اس کے بعد جو 9 مئی کے بعد ہوا اس میں ایف آئی آر نہیں بنتی؟ اگر آپ کو یہ بتا دینا کہ اس نے کس کو تھریٹ کیا ہے. آپ کو نہیں لگتا اداروں کے اوپر جو تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے اگر پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا ریڈ لائن ہے کراس کی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کچھ نہیں، خان صاحب کے تو بیانات یہی ہیں. مجھ پہ کسی ایک فوجی افسر نے مجھ پہ گولیاں چلائی ہے، ایک ایجنسی میں ہیں، وہ میرا ملزم ہے، میری ایف آئی آر درج کر دی. یہ تھریٹ کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر وہ درج نہیں کرتے ہیں، دیکھیں قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی سرکاری ملازم پہ کوئی شخص مارنے کے یا گولی چلانے کے یا قتل کے الزامات لگاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سسپینڈ ہوگا. جب تک کہ وہ عدالت سے بری نہیں ہوگا وہ جو ہے اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دے گا. جو اپنے ادارے کے قوانین کو پامال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اس ڈر سے کچھ نہیں کہے گا کہ وہ جج جو ہیں چونکہ عدلیہ سے ہیں تو یہ عدلیہ پہ انگلی اٹھ رہی ہے، 10 بار انگلی اٹھے. لیکن جو غلط کام کرے گا اس کا نام لینا اگر جرم ہے، اس کو نامزد کرنا جرم ہے، اور یہ ادارے پہ اٹیک کے لانے کے مترادف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو غلط فہمی ہے. اگر عمران خان صاحب جج زیبا چودھری سے معافی مانگ سکتے ہیں تو کیا اداروں سے بھی اپنے بیان پہ معافی مانگ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اداروں پہ اس نے کون سا بیان دیا ہے؟ چاہیے تو یہ دیکھیں، فرعون تو یہ بنے ہوئے ہیں نا، پوری پارٹی کا انہوں نے حشر کر دیا، توڑنے کی کوششیں ہیں. تمام پارٹی جو ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. حق تو یہ بنتا ہے نا. دیکھیں آپ بھی دیکھ لیں، اگر ظرف کا یہ مظاہرہ کریں کہ واقعی زیادتی ہو گئی ہے، خدا کی قسم یہ پوری جو درمیان میں یہ فاصلے آئے ہوئے ہیں اسی ایک لفظ سے ختم ہو جائیں گے. یہ ایک لفظ جو ہیں پوری قوم کو یکجا کر سکتا ہے. زیادتی بھی یہ کرے اور آپ کہیں کہ ناک بھی آپ رگڑے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. جج دلاور خان کے ساتھ آپ کی بڑی گرما گرمی رہی ہے اور آپ نے جس مدلل انداز سے اس دن گفتگو کی اس کے بعد ابھی تک کیا اس میں کوئی جج صاحب سے آپ کا پھر آمنا سامنا ہوا؟ آج ہوا ہے، اور آج جج صاحب نے بڑے اچھے طور پہ مجھے ریسیو کیا اور اچھے الفاظ کہے جس کی میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ان کے خاندان کا اور میرا 25-30 سال سے ایک تعلق ہیں. پہلے میں جج تھا، یہ وکیل تھے، میرے سامنے پیش ہوتے تھے. ان کے والد صاحب، والد محترم بڑے اچھے نامی گرامی وکیل رہے ہیں، وہ میرے سامنے سالوں پیش ہوئے ہیں. ان کے چچا جو بعد میں جج بنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ میرے سامنے کئی سالوں تک پیش ہوئے ہیں. تو اب بنو میں جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے، میں جس وقت سینئر سول جج تھا اس وقت تازہ انہوں نے قانون کی ڈگری لی تھی اور بار انہوں نے جوائن کی تھی. تو یہ ہمارا تعلق تھا، لیکن یہ بیسیکلی ہمیں گلا تھا کہ جی ہمیں بیلنس ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. آج بھی میں نے ان سے کہا. بہرحال ان کی آج کے اس اقدام سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے دکھ تھا یقیناً، کیونکہ میں جو میرے دل میں ان کی قدر ہیں اور جو ایک 20-25 سالوں کا جو تعلق تھا، اس کی بنیاد پہ میں قطعاً یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ مجھے اوپن کورٹ میں کہے گا کہ یہ آپ کو لایا گیا ہے. میں خود کبھی اس کی توہین کا تصور نہیں کر سکتا تھا. تو وہ جو الفاظ تھے بالکل میرے دل پہ اس طرح لگے جیسے کسی پہ آپ تیر مار دیں، جس پر میں نے بھی ریئیکشن کیا. لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جج صاحب کو شاید احساس تھا اور انہوں نے جو ہے مجھے پلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں اس کو بڑی ہی رسپیکٹ سے دیکھتا ہوں. ایک قدم یہ آگے بڑھیں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے، لیکن ہم اپنے کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ بدستور جاری رکھیں. ہمارا تعلق صرف وکیل اور جج، اور یہ جب سے جج یہاں پہ آئیں اسلام آباد میں کبھی بھی ان کی عدالت سے نہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، نہ کبھی ہمارے ساتھ فیور ہوا تھا. میرٹ پہ مطابق میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایماندار جج ہے. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب فوجی عدالتوں کے خلاف تو بول رہے ہیں، 26 لوگوں کے مقدمات جب عمران خان کے ٹائم پہ چلے تو اس وقت ان کی مخالفت کیوں نہیں کی گئی؟ یہ غلط بیانی ہے کہ 26 مقدمات ان کے دور میں چلے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 26 مقدمات چلے ہیں تو ذرا کائنڈلی ان مقدمات کتنے چلے؟ نہیں، مجھے دیکھیں، اگر آپ کوئی
میرے ساتھ اس پہ مکالمہ رکھتے ہیں تو میں ریسرچ تحقیق کر کے پڑھ کے آپ کو بیان دے سکتا ہوں. اس طرح تو عوام میں تو میں نہ تردید کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر کوئی مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا ہوگا تو ملٹری آفیشلز کا چلا ہوگا. سویلین کا اس صورت میں چل سکتا ہے جب وہ آرمی آفیسرز کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یا جاسوسی کرے یا تخریب کاری کرے، لیکن اس میں شرط ہے کہ کوئی ایکیوزڈ اس میں آرمی آفیسرز ہو. تو اگر اس طرح کے مقدمے چلے ہیں تو وہ تو قانون کے مطابق چلے ہوں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کے مقدمے پہ چلانا چاہتے ہیں سویلین پہ کہ سویلین نے جلاؤ گراؤ کیا یا جلوس کیا یا روڈ بلاک کیا یا کہیں پہ پتھر، اب GHQ میں کیا ہوا ہے، 2 گملے ٹوٹے ہیں وہاں پہ ابھی تک لوگ، یہ کہاں سے آرمی کورٹ کی جورسڈکشن بن گئی؟ یہ تو سویلین کا اپنا ایک انفرادی فعل ہے. آج تک انہوں نے کسی ایک آرمی آفیسر کا بتایا ہے کہ یہ لوگ ملے ہوئے تھے حملہ کروانے میں. تو یہ پیورلی ایک سویلین کا ایک ایکٹ ہے جس میں آرمی آفیسر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ہمارے انسٹالیشن پہ آ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے قانون اور عدالت دوسری ہے. آپ پھر ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی نظامی انصاف پہ کہ جی آپ تو ہمارے مقدمے نپٹانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ ہمارے اب مدعی بھی آپ خود ہیں، متاثرہ شخص بھی آپ خود ہیں، ٹرائل بھی آپ خود کرنا چاہتے ہیں، جیوری بھی آپ خود ہیں، اور پھر کہیں گے سزا بھی ہم دیں گے. یہ انصاف کے مسلمہ اصولوں کے بالکل عین جو ہیں مخالف ہیں. آرٹیکل 6 کی جو بازگشت چل رہی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگوانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیں ممکن تو آج کل سب کچھ ہے. یہ تو آرٹیکل 6 چھوڑو، یہ تو مطلب ہے یہ ابھی آپ کو پتہ ہے آج 25 لیجسلیٹر تھے اور انہوں نے 100 سے زیادہ قوانین بنائے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 25 لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے جو 300 سے اوپر جو ہاؤس ہیں اور آرٹیکل 6 لگائیں یا یہ پوری تعزیر کے تمام دفعات ہم پہ لگائیں، تمام انسداد دہشت گردی کے قوانین لاگو کریں، تمام نیب کے قوانین لاگو کریں، ایک ایک کیس کو ہم فائٹ کریں گے. یہ ان کیسز کی، ان کے الزامات کی 2% کی حیثیت نہیں ہے اور عدالتوں سے ثابت ہوتا جا رہا ہے. آج بھی میرے موبائل میں اور میرے ٹیبل پہ وہ آرڈر پڑی ہوئی ہیں جو کل خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں اور کورٹ نے کہا ہے کہ یہ تو بڑی لغو اور بے بنیاد الزامات ہیں جو آپ نے چیئرمین PTI پہ کہ وہ اندر آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے. بعد میں لوگوں نے جو کچھ کیا اب آپ کہتے ہیں آپ ہی اس کی ذمہ دار ہیں. تو لہذا یہاں پہ ساری چیزیں قانون سے ماورا ہو رہی ہے. یہ اگر لگائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، ہر ایک مقدمے کا ہم سامنا کریں گے، فائٹ کریں گے، نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات نکلے گا، کودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ان کو کسی بھی مقدمے میں کوئی انشاءاللہ کوئی ثبوت نہیں ملے گا. کوئی انشاءاللہ اگر کوئی مینیور کر کے کسی عدالت سے کنوکشن کرا بھی لیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آج کے وقت میں شاید کچھ چیزیں یا کچھ لوگ کمپرومائز ہو، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہے گا. جب بھی یہ خوف اور یہ مینجمنٹ اور یہ جو فیصدیت ہے یہ ختم ہوگی، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ شاید وہ ادارے جو ہیں وہ بھی آزادی محسوس کریں گے. مطلب آپ بچائیں گے عمران خان صاحب کو، آپ لڑیں گے ان کے؟ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہیں. آپ اپنی عدالتی کارروائی عدالت ہم فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بے گناہ ہے. یہ کسی بھی صورت اس کے خلاف کوئی گلٹی ورڈکٹ اگر لائیں گے بھی مینیج کر کے مینیور کر کے انشاءاللہ ہم اس کو انڈو کروائیں گے. بہت شکریہ شیر افضل خان مروت صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم عدالت کے اندر بھی جاتے ہیں، جب بھی عمران خان صاحب اسلام آباد میں پیشی میں آتے ہیں تو یہ شخص ہمیں گرمی کے اندر بھی فرنٹ لائن پہ عمران خان صاحب کے لیے لڑتا ہوا نظر آتا ہے. اس وفاداری کی ہم کہیں گے کہ ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے آپ عمران خان صاحب کے بیانیے سے اختلاف کریں یا ان کے حامی ہوں. لیکن ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ مشکل ٹائم کے اندر جو دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی اصل آپ کا ساتھی ہوتا ہے. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ سیاب احمد عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.